الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص شیطان کو زبانی طور پر برا سمجھتا ہے، اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم بڑے شیطان ہو تو وہ بہت ناراض ہو جائے گا کہ اچھا مجھے شیطان بنا دیا۔ بتائیے ایسی بات ہے یا نہیں؟ لیکن اگر شیطان کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی جائیں، برا کہا جائے، مگر کام وہ سب کیے جائیں جو شیطان کو پسند ہے، تو بتاؤ اس گالی دینے میں کیا فائدہ؟ اگر ہم اسے برا کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو شیطان کو اچھا لگے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت اچھے انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے واقعتاً دشمن بنا کے رکھو، اس سے دوستی مت کرنا، ایسا معاملہ کرنا کہ جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ ساری دنیا کے دشمنوں سے بڑا دشمن ہے۔ انسان جن کو دشمن سمجھتا ہے، سانپ دشمن ہے، بچھو دشمن ہے، شیر دشمن ہے، بھیڑیا دشمن ہے، ان کی دشمنی بہت محدود ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں دنیا کی زندگی میں کچھ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور وہی زیادہ ہوگا کہ موت آ جائے گی، اس سے زیادہ یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے جو تکلیف پہنچی وہ ہماری آخرت میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے،
درجات میں سربلندی کا سبب بن جائے، تو ان دشمنوں کی دشمنی محدود ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، لیکن یہ جو ملعون دشمن ہے شیطان لعین، یہ تو ہمیں نہ دنیا میں عافیت سے رہنے دیتا ہے، نہ آخرت میں ہمیں کسی کام کا چھوڑے گا۔ اسی مشن پر لگا ہوا ہے کہ انسانوں کی دنیا بھی برباد کرو اور ان کی آخرت بھی تباہ کرو۔ یہ ایک نکاتی فارمولہ اس نے طے کیا ہے اپنی زندگی میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو حکم دیا سب فرشتوں کو، جن کے ساتھ یہ شیطان بھی رہتا تھا ابلیس، کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتے فوراً سجدے میں چلے گئے، مگر یہ ابلیس ہٹ گئے، وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے کیا وجہ رہی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیوں تو نے میری نافرمانی کی؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان درازی کرنے لگا خبیث، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے اچھا ہوں، افضل ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے، میں اسے کیسے سجدہ دوں؟ اسے یہ تمیز نہیں رہی کہ آرڈر کون دے رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہے، حکم کون دے رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ چلا جا بس یہاں سے، ہمیشہ کے لیے تو ملعون ہے، مطرود ہے، پھٹکارا ہوا ہے۔ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ آپ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کہہ دیا کہ جا مہلت دے دی۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ مہلت مل گئی اور میں اب قیامت تک زندہ رہوں گا اور مجھ پر موت طاری نہیں ہوگی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کے یہ کہا کہ میں اس آدم کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں، اب میں اس کا بدلہ آدم کی اولاد سے لوں گا، اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور سامنے سے آؤں گا، اور اکثر لوگوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ گیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ یہ پوری بنی نوع انسانیت سے، تمام آدمیوں سے، ہر طبقے سے انتقام لینا چاہتا ہے کہ دنیا بھی ان کی بگڑے، آخرت بھی بگڑے، یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ۔ جب دشمن بناؤ گے تو اس کے راستے پہ نہیں چلو گے، اس کے کہنے پہ نہیں چلو گے، اس کو خوش کرنے والی باتوں میں تمہیں لطف نہیں آئے گا، تم دور رہو گے اس کی حرکتوں سے۔
یہ کیا دشمنی کرتا ہے؟ خاص طور پر دو باتوں کی اس کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، غور فرمائیے گا ذرا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدمیوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا کہ جزیرۃ العرب میں اس کی پوجا پاٹ کی جائے، لیکن فی التحریش بینہم، تمہارے آپس میں جھگڑے پیدا کر کے یہ اپنا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی، باپ بیٹوں میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، خاندان خاندان میں لڑائی، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی، قبیلے قبیلے میں لڑائی، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، واہ 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 واہ، لڑو لڑو مرو، اسے بڑی خوشی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابلیس روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں چیلے چپاٹے روزانہ اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ آج میں نے ایسا کیا، آج میں نے ویسا کیا، فلاں آدمی نماز کو جا رہا تھا، اسے دوسرے کام میں لگا دیا، اس کی نماز چھٹوا دی، فلاں سے ایسا کروایا، فلاں سے ایسا کروایا، تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، کیا ٹھیک ہے۔ تو ایک چہرہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آج میں نے فلاں میاں بیوی میں کھٹ پٹ کرا دی اور طلاق دلوا دی، بس ابلیس کی تو باتیں کھل جاتی ہیں، انتا انتا تو ہے اچھا چلا، قریب کرتا ہے اسے، اپنے پاس بلاتا ہے کہ تو نے کام کیا، اس لیے کہ میاں بیوی میں جب بگڑتی ہے تو میاں بیوی تک نہیں رہتی، وہ تو کہاں سے کہاں تک بات پہنچتی ہے، کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، کتنے بہتان لگائے جاتے ہیں، کتنے الزامات ہوتے ہیں، دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، خاندانوں میں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کا مشن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں تو حتی الامکان لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، خاص طور پر گھریلو ماحول میاں بیوی کا خوشگوار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ رکھا ہے یہ بڑا نازک ہے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری مرد کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی اچھی تعبیر اختیار فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتوں کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جیسے لباس کی وجہ سے بدن کی خرابیوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، ایسے ہی اگر شوہر بیوی کی کوئی بری بات دیکھے تو وہ چھپا کے رکھے، اور بیوی اگر شوہر کی بری بات دیکھے تو وہ بھی چھپا کے رکھے۔ یہ نہیں کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا دے، اس سے بات بگڑتی ہے۔
اور بچوں تک اثر پہنچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ کر لو، جماعت میں چلے جاؤ اور بیویوں کا کوئی حق نہیں۔ گھر میں جائیں گے، غصہ کسی اور پہ آ رہا ہوگا، اتار دیں گے بیوی، بھوکے ہوئے آ رہے ہیں باہر سے اور وہاں تو بس چلا نہیں ہے، جس پہ غصہ آیا تھا بیچاری عورت پہ اتار رہے ہیں۔ میاں صاحب پہ جلال چڑھا ہوا ہے، بیوی بیچاری سہمی بھی بیٹھی ہے اور بچے بھی سہمے میں بیٹھے ہیں کہ ابا کو تو غصہ چڑھ گیا کئی دن کو، اب ذرا سی بات پہ جھلاہٹ ہو رہی ہے۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا تو پلیٹیں اٹھا کے پھینکی جا رہی ہیں، چارپائیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، میاں کو غصہ آ رہا ہے نمازی، چلے بھی لگائے ہوئے۔ یہ آدمی کامل مومن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله، سب سے کامل ایمان والا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہو اور جو اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آئے، یعنی کہ بس جلال چڑھا ہوا ہے، اور بیچاری کمزور عورت پہ غصہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے، عفو و درگزر کی ضرورت ہے، قدردانی کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، بات چیت پر بھائی سے بگڑ گئی، بہن سے بگڑ گئی، آنا جانا بند، سالوں گزر گئے، سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیا تو کنی کاٹ لی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کرے، یہ بھی دین ہے۔ صرف ذکر اور تلاوت اور عبادات کا نام دین نہیں ہے، یہ معاشرت، حسن معاشرت، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ ہمیں لڑوا کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے بتاؤ، بتائیے بھی کیا فرض بنتا ہے؟ لڑو خوب، لڑائی بند کرو، مومن بن کے رہو، ایمانی اخوت کا مظاہرہ کرو، دل سے حسد، عناد، کینہ، کپٹ نکال دو، تو سمجھا جائے گا کہ ہم نے شیطان کو دشمن سمجھا ہے، تب سمجھ میں آئے۔ شیطان کو گالی دینے سے کام نہیں چلے، گالی تو خوب دے رہے ہیں اور کینہ لیے بیٹھے ہیں، کیا ہوئی گالی؟ جو آدمی کینہ کپٹ دل میں رکھتا ہے وہ تو بجائے خود شیطان ہے، کیونکہ شیطان کی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، گھر کے باہر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جس سے جھگڑا ہو آپ نیچے بن جائیں، سلام کریں، جا کے اس کو ہدیہ پیش کریں۔ اگر وہ جواب دے دے دونوں کو ثواب ملے گا، نہ جواب دے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ ہمت تو کر کے دیکھیے، کتنے فتنے ختم ہو جاتے ہیں آدمی اگر جا کر کے صلح کی ابتدا کر دیں، فتنے ختم ہو جاتے۔ ایک صاحب ہمارے ساتھی تھے، ابھی بھی ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو گئے،
اور ناراضگی کی کوئی خاص وجہ نہیں، بلا وجہ، اور سخت ناراض ہو گئے، بہت زیادہ۔ اب ہمیں بھی تشویش ہوئی کہ بھائی ناراض ہو گئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ہم ہی معافی مانگ لیں گے جا کے۔ جب یہ سوچا، خیال دل میں آیا، تو یہ نفس کہنے لگا کہ تم کیوں معافی مانگو گے، تمہاری تو ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہوا کریں ناراض۔ یہ نفس کہہ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی معافی مانگنی چاہیے، بات بڑھ جائے گی۔ ہم نے اپنے اوپر جبر کر کے گھر سے چلے، تو آج تک ہمیں احساس ہے، اور اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو اس راستے پر چلے گا اسے بھی یہ احساس ہوگا کہ ایک ایک قدم جو اٹھ رہا تھا ان کے گھر جانے کے لیے منو ٹنوں کا لگ رہا تھا کہ تو کیوں جا رہا ہے، یہ بوجھ کیوں لگ رہا تھا۔ شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ صلح ہو، شیطان چاہتا ہے لڑائی ہو، بجے لڑ بجے، گالیاں ہوں، غیبتیں ہوں، بہتان ہوں۔ بمشکل ہم نے وہ فاصلہ طے کیا 1 کلومیٹر کا تقریباً، اور آج تک ہمیں یاد ہے کہ ہر قدم پہ رکاوٹ نفسانی شیطانی ہو رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے، ان سے ایک لفظ کہا کہ جی ہم سے بس اسی پہ ان کا سارا غبار نکل گیا، ایک لفظ کہنے سے کہ بس آپ گھر پہ آ گئے، بات ختم۔ آج بھی کوئی آدمی اگر پہل کرتا ہے برائی کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اگر ہم شیطان کو، ابلیس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ذاتی جھگڑوں کو ختم کرنا پڑے گا، پیار محبت کی فضا بنانی پڑے گی، ہمدردی اور شفقت کا مزاج بنانا پڑے گا، ورنہ تو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کو گالی دیتے ہو، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ایسا کام کرو جو شیطان پر گراں گزرے، اس کے خلاف کرو کام، تب ہوگی بات۔ تو ایک تو یہ اس کا مشن ہے کہ وہ لڑوانا چاہتا ہے، لڑائی سے ساری محنتیں، عبادتیں، تلاوتیں، نیکیاں کاغذ کی طرح جل جاتی ہیں۔ جیسے کاغذ میں آگ لگا دو فوراً جل کر کے راکھ ہو جائے، ایسے ہی لڑائی ہو یہ الحالقہ ہے، مونڈ دیتی ہے، چٹیل کر دیتی ہے۔ تو بھائی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، نہ لڑائی باقی رکھیں گے نہ ہونے دیں گے، صبر سے کام لیں گے، صلح صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مشن ہے اس کا، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے کہ یہ انسانوں کو ننگا کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں یہ شیطان ابلیس فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ان کو بے لباس کر دیا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی، وہاں سے یہ حرکت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور اب اس نے بڑی ترقی کر لی ہے،
اور یہ مردوں کو بھی ننگا کرنا چاہتا ہے، عورتوں کو بھی بے لباس کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا خاص مشن ہے۔ پہلے یہ چیزیں کبھی کبھار نظر آتی ہیں، آج سے 50-60 سال پہلے کہیں کہیں سنیما ہال ہوا کرتے تھے، اور اس میں بھی اگر کوئی جاتا ہوا مل جاتا تھا تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو سنیما جاتا ہے۔ جاتے تھے لوگ پھاٹے باندھ کے جاتے تھے، کہیں پہچان نہ ہو جائے، چوروں کی طرح۔ شیطان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بھئی سب نہیں آ رہے، تھوڑے تھوڑے آ رہے، تو اس نے ٹیلی ویژن ایجاد کر دیا۔ اب یہ گھر گھر آیا، مگر وہ سفید کالا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، اس میں بھی زیادہ کچھ لطف نہیں تھا، اور کبھی کبھی چلتا تھا وہ۔ شروع میں جب ٹیلی ویژن آیا تو وقت مقرر تھا اس کا، 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام۔ شیطان نے سوچا کہ یہ بھی معاملہ ہلکا ہی ہے، تو VCR آ گیا، ویڈیو کی کیسٹیں آ گئی، جب چاہے دیکھو۔ مگر وہ بھی ٹیلی ویژن میں دیکھی جاتی تھی، وہ اتنا بڑا ڈبہ ہر آدمی کہاں اٹھائے پھرے، وہ تو جب گھر میں رہے گا جب ہی دیکھے۔ اور شیطان چاہتا تھا کہ گھر باہر کی قید نہ رہے، ہر وقت ہماری لنک میں رہے۔ تو اب ہوتے ہوتے ہی آ گیا بھائی سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا، یہ اسمارٹ فون آ گیا۔ اس میں ساری دنیا کی برائیاں، فواحش، ننگا پن، غلاظت، حیوانیت سب اس میں جمع ہے، اور یہ گھر بھی ہے، باہر بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، مسجد کے الگ بھی ہے، دکان پر بھی ہے، کھیتی باڑی میں بھی ہے، سب جگہ چل رہا ہے۔ اور جو بات نگاہوں کے ذریعے سے یا کانوں کے ذریعے سے آدمی کے دل میں جا کے جم جاتی ہے، ایمان کا نور وہاں سے نکال دیتی ہے۔ زہر ہے، زہر۔ اس میں آج ابتلاء عام ہے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا ولی آج کا وہ شخص ہے جو ان باتوں سے بچا ہوا ہے۔ تو اگر ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو بے حیائی کی باتوں سے بچنا پڑے گا۔ گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنائیے، بچوں اور بچیوں کو ساتر لباس پہنائیے، چھوٹی بچیاں کیوں نہ ہوں، ابھی سے عادت بنتی۔ کوئی باشعور بچی گھر سے بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے نہ نکلے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں اس کا جائزہ لے، اس کا اہتمام کرے۔ یہ بے حیائی اگر عام ہوتی ہے تو ایمان اور اعمال میں کمی آتی ہے، خیر کی طرف طبیعت نہیں چلتی، برائی کی طرف طبیعت چلتی ہے۔ تو ہم ان دونوں باتوں سے خاص طور پر بچیں۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے، سودی لین دین اس سے بھی بچیں۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں میں خاص طور پر نشے کا، اس کی نحوست کا اثر چل پڑا ہے۔ اسے برا نہیں سمجھا جا رہا،
حالانکہ یہ ام الخبائث ہے، ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس سے بھی بچیں۔ اور یہ بچنا جبھی ہوگا جب کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن واقعتاً سمجھیں، اور اس آیت سے ہم سبق لیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه، یہ اپنی پارٹی کو دعوت دیتا ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ سب کے سب جہنمی ہو جائے۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، ایک آدمی کی ناک کٹ گئی، لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی ناک بنوا لے، کٹ گئی، پلاسٹک سرجری کرا لے۔ اس نے کہا نا، میں تو یہ چاہتا ہوں سب کی ناک کٹ جائے تاکہ میں دیکھوں کہ نٹے ہوتے کیسے۔ بالکل یہی حال ابلیس کا بھی ہے، یہ سوچ رہا ہے میں تو جہنم میں ہوں، سبھی جہنم میں چلے جائیں، پورا جلوس لے کے جاؤں گا، اکیلے نہیں جاؤں گا۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ اب ہمیں کیا چاہیے یہ بتائیے، کہ ہمیں ابلیس کی پارٹی میں رہنا ہے یا حضور کی پارٹی میں رہنا ہے؟ حزب الشیطان میں رہنا ہے یا حزب اللہ میں رہنا ہے؟ کون کون شیطان کی پارٹی میں رہنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا دینا۔ کسی نے بھی نہیں اٹھایا، ماشاءاللہ، اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جائزہ لیں کہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا، لیکن میں کوئی کام تو ایسا نہیں کر رہا جو شیطان کی پارٹی والا ہو۔ اس کا ہر آدمی جائزہ لے بس، کیونکہ اگر نہیں ہاتھ اٹھایا اور کام وہ کر رہا ہے تو ہے اسی پارٹی میں پھر وہ، چاہے نہ اٹھائے بھی۔ تو ہمیں شیطان کی پارٹی میں نہیں رہنا، اللہ کی پارٹی میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھیں اور ہر طرح کی خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیں، شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔